بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 22 ہے، اور جو مضمون جوامع الکلم کا پچھلے درس سے شروع ہوا تھا، آج اس کا دوسرا اور آخری حصہ پیش خدمت ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ والارتیاب من الکفر، اور شک اور شبے میں مبتلا ہونا یہ کفر میں سے ہے۔ والنیاحۃ من عمل الجاہلیت، اور نوحہ کرنا جاہلیت کے عمل میں سے ہے۔ والغلول من جثاء جہنم، اور خیانت کرنا مال غنیمت میں یہ جہنم کا شعلہ ہے۔ والکنز کی من النار، اور خزانہ جہنم کی آگ سے داغ ہے، یعنی جس مال پر زکوٰۃ نہ دی جائے تو اس کو جہنم میں گرم کر کے اسی کے ذریعے سے اس کے مالک کو داغا جائے گا۔ والشعر من مزامیر ابلیس، اور شعر گوئی شیطان کے بانسریوں میں سے ہے۔ والخمر جماع الاسم، اور شناب تمام گناہوں کا مجموعہ ہے۔ والنساء حبالۃ الشیطان، اور عورت شیطان کی رسیہ ہے۔ والشباب شعبۃ من الجنون، یا والشباب شعبۃ من الجنون، اور جوانی جنون کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ وشر المکاسب کسب الربا، اور بدترین کمائیوں میں سے سود کی کمائی ہے۔ وشر المآکل مال الیتیم، اور بدترین کانا یتیم کا مال کانا ہے۔ والسعید من وعظ بغیرہ، اور خوشبخت وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت حاصل کرے۔ والشقی من شقی فی بطن امہ، اور بدبخت وہ ہے جو اپنے ماں کے پیٹ سے بدبخت پیدا ہوا۔ وانما یصیر احدکم الی موضع اربع اذرع، اور یقیناً تم میں سے ہر ایک 4 گز کی جگہ جائے گا۔ والامر بآخرتہ، اور معاملہ اپنے اختتام کے ساتھ ہے، یعنی انما الاعمال بالخواتیم جیسے حدیث مبارک میں آیا ہے، اعمال کا دار و مدار وہ خاتمے پر ہوگا، تو انسان کا بھی یہی ہوگا۔ وملاک العمل خواتمہ، اور عمل کا سرمایہ اس کے انجام میں ہے۔ وشر الروایا روای الکذب، اور بدترین روایات یہ جھوٹی روایات ہیں۔ وکل ما هو آت قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہے۔ وسباب المؤمن فسوق، اور مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے۔ جی یہاں پر یہ چند الفاظ ہے۔ پہلا النیاحہ، نیاحہ یہ نوحہ سے ہے، نوحہ نوحن نیاحتن، یہ باب نصرہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ مردہ پر واویلا کرنا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کی جمع نائحات، نوائح وغیرہ آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ باب مفاعلہ سے مناوحتن، مقابلہ کرنا، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے مقدمۃ الکتاب میں۔ اور اس کے علاوہ باب تفاعل سے تناوحن، باہم مقابل ہونا۔ اور اگر باب استفعال سے اس کو لیا جائے استناحتن، تو ایسا رونا کہ اس رونے کو دیکھ کر دوسرے کو رونا آ جائے۔ نوحہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ اجرت والی عورتیں روتی ہیں اور ان کے رونے کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو رونا آتا ہے۔ والغلول، غلول یہ غللہ سے ہے، باب نصرہ سے یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے۔ غلولاً یہ خیانت کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ یہ لفظ بھی سلاسل والاغلال کے تحت گزر چکا ہے۔
باب ضرب سے غلن غلیلن کینہ رکھنے کے معنی میں یہ آتا ہے، اور باب تفعیل سے لے لے تغلیلن تو پھر یہ ہاتھ میں ہتھکڑی یا گلے میں توق ڈالنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا لفظ ہے جساء، جسوتو مفرد اس کا آتا ہے، شعلے کو کہا جاتا ہے، قبر کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ باب نصر سے جسون اور باب ضرب سے جسین یا جسین زانوں پر بیٹھنا، انگلیوں کے بل بیٹھنا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کو اگر ہم باب افعال سے لے لیں تو باب افعال سے لینے کی صورت میں اجساءً یہ زانوں کے بل بیٹھنے کے معنی میں آتا ہے۔ کئی یہ باب ضرب سے کین استعمال ہوتا ہے لوہے وغیرہ سے داغنا، لوہے کے ذریعے سے جب داغ دیا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کین۔ اس کو اگر ہم باب افتعال سے لے لیں تو ابتعال سے اس کا مصدر اکتواءً آئے گا، داغ لگنا اس معنی میں، اور باب فعال سے لے لیں اکواءً تو پھر زبان سے تکلیف پہنچانے کے معنی میں آئے گا، اور باب مفاعلہ سے مکاواتن یہ باہم گالی گلوچ دینے کے معنی میں استعمال ہوگا۔ مزامیر مزمار کی جمع ہے، مفرد اس کا مزمار آتا ہے۔ بانسری کو کہا جاتا تھا، پھر اس کے بعد گیتوں وغیرہ گیت کو کہا جانے لگا، نغموں کو۔ باب ضربہ اور نصرہ سے زمرن زمیرن یہ بانسری بجانے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ باب ضربہ سے زمرانن یہ بھاگنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کو اگر ہم باب تفعیل سے لے لیں تزمیرن تو پھر یہ بانسری بجانے کے معنی میں آئے گا۔ اگلا لفظ ہے جی حبال، یہ باب نصارہ سے حبائل کی جمع ہے، یہ حبالتن، اور باب نصارہ سے حبلن مصدر اس کا آتا ہے رسی سے باندھنے کے معنی میں۔ اگر باب سمعہ سے لے لیں تو پھر با کے حرکت کے ساتھ حبلن مصدر اس کا آئے گا حاملہ ہونے کے معنی میں، اور باب تفعیل سے تحبیلن حاملہ کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ جی بڑھتے ہیں اپنے آخری سلائیڈ کی طرف۔ وقتال المؤمن کفر، اور مومن کا قتل کرنا، اس کو مارنا، یہ کفر ہے۔ وَأَكْلُ لَحْمِهِ مِن مَعْصِيَةِ اللَّهِ، اور اس کا گوشت کھانا، یعنی مومن انسان کا گوشت کھانا مطلب اس کی غیبت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور اس کی نافرمانی میں سے ہے۔ وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ، اس کے مال کی حرمت اس کے خون کے حرمت کی مانند ہے۔ وَمَن يَتَعَلَّ عَلَى اللَّهِ يُكَذِّبُهُ، اور جو اللہ پر قسم کھائے وہ اس کی تکذیب کرتا ہے۔ وَمَن يَغْفِرْ يَغْفِرْ اللَّهُ لَهُ، اور جو بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرماتا ہے۔ وَمَن يَعْفُ يَعْفُ اللَّهُ عَنْهُ، اور جو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يَكْظِمِ الْغَيْظَ يَأْجُرْهُ اللَّهُ، اور جو غصے کو ضبط کرتا ہے، قابو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ وَمَن يَصْبِرْ عَلَى الرَّزِيَّةِ يُعَوِّضْهُ اللَّهُ، اور جو مصیبت پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ وَمَن يَتَّبِعِ السُّمْعَةَ یسمع اللہ بہ، اور جو کسی کی بات کو غور سے سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو غور سے سنتا ہے۔ وَمَن يَصْبِرْ يُضَاعِفِ اللَّهُ لَهُ،
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ يُعَذِّبْهُ اللَّهُ، اور جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کو عذاب دیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ولی امتی، اللہم اغفر لی ولی امتی، اللہم اغفر لی ولی امتی، استغفر اللہ لی ولکم۔ اے اللہ میری اور میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری اور میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری اور میری امت کی مغفرت فرما۔ میں اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ جی یہاں پر یہ دو الفاظ ہیں یتعلی، یہ باب تفاعل سے تعلیاً یہاں پر استعمال ہوا ہے تعلیاً، اور باب افعال سے ایلاءً مصدر اس کا آتا ہے قسم کھانے کے معنی میں، اور یہی معنی یہ باب افتعال سے ایتلاءً کا بھی آتا ہے قسم کھانے کے معنی میں۔ الرزیۃ اس کی جمع رضا یا آتی ہے، بڑی مصیبت کو کہا جاتا ہے۔ رضا سے ہے، یہ باب فتح سے، مصدر دو طرح اس کا آتا ہے، رزءً اور رزءً، را کے حرکت کے ساتھ اور ضمہ کے ساتھ دونوں طرح، حاصل کرنے کے معنی میں یا مصیبت میں ڈالنے کے معنی میں آتا ہے۔ اگر باب افتعال سے اس کو لیا جائے تو باب افتعال سے اس کا مصدر ارتضاءً آئے گا، کم کرنے کے معنی میں یا بلائی کرنے کے معنی میں آئے گا۔ جی عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی ہمارا یہ مضمون جوامع الکلم کا یہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ جو کہ الخطابۃ المعجزۃ کے عنوان سے معنون ہے، اس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔